ہیلو جی، السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں رفیق احمد، اور یہ ابھی ریسنٹلی ناروے آئے ہیں ایراسمس پروگرام پہ. تو سب سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا کہ رفیق تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے، ایجوکیشن کیا ہے آپ کی، بیک گراؤنڈ کیا ہے اینڈ آل دس اسٹف. السلام علیکم ایوری ون. میرا تعلق گھوٹکی ڈسٹرکٹ سے، گھوٹکی ڈسٹرکٹ سندھ میں واقع ہے، سندھ پروونس پاکستان. اور میرے جو پریویس بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن، میں نے انٹرمیڈیٹ وہیں سے کی تھی. پھر اس کے بعد میری میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورہ میں سلیکشن ہو گئی تھی الیکٹرانکس انجینئرنگ پروگرام میں. تو وہاں سے میں نے بیچلرس کی 2021 میں پاس آؤٹ ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں نے اس پروگرام میں اپلائی کیا اور الحمدللہ میری سلیکشن ہو گئی. تقریباً 6 سے 7 ماہ لگے تھے اس میں سارے پروسیس میں. اور اس کے بعد میں 13 اگست کو یہاں پر پہنچ گیا ہوں ناروے میں، اور 15 اگست سے ہمارے کلاسز شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا مجھے اپنے ایراسمس پروگرام کے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ نے یہ پروگرام چوز کیا ہے، کیا یہ، اور آپ لائک اس کی ڈاکومنٹیشن یا پروسیسنگ کا جو ہے نا، آپ تھوڑا سمرائز کر کے ہمارے ویورز کو بتا دیں. بیسیکلی ایراسمس منڈس جوائنٹ ڈگری پروگرام جو ہے وہ یورپین یونین فنڈ کرتی ہے. اور اس میں ایسے ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل 163 کورسز ہیں اپ ٹو ناؤ، جو اب تک کی اپڈیٹ ہے 2021 کی جب میں نے اپلائی کیا تھا. تو 163 کورسز ہیں اس کے اندر، اور جو تقریباً سبھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. فیلڈ سے مراد کے انجینئرنگ کی فیلڈس بھی ہیں اس میں، میڈیکل کی فیلڈس بھی ہیں، جنرل سائنسز کی بھی فیلڈ ہیں. اور جہاں تک اس کے پروسیس کی بات ہے تو اس کا پروسیس بہت ہی سمپل ہے. ان کا ایک کیٹالاگ ہے ایراسمس منڈس کے نام سے، اس کی لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. پھر وہاں پر جائیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں. جو آپ کے پروگرام سے ریلیونٹ لگ رہے ہیں آپ کی بیچلر سے، تو وہ آپ سارٹ آؤٹ کر کے ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کی ریکوائرمنٹس وغیرہ چیک کریں، اور پھر ان ریکوائرمنٹس پر کام کرنا شروع کر دیں. لیکن میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ کچھ ریکوائرمنٹس کامن ہیں. ان میں سے جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کی انگلش پروفیشنسی کی ٹیسٹ، اور میرے کیس میں وہ آئلس ریکوائرڈ تھی. اچھا، اگر آپ کا آئلٹس نہیں ہے اور انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ اور سم تھنگ، تو دیٹ گونا ورک؟ نو وہ کام نہیں چلے گا. پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے کورس، اسپیشلی جیسے میرا کورس ہے کوزی کمپیوٹیشنل کلر اینڈ اسپیکٹرل امیجنگ، تو اس کورس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ آپ ویب سائٹ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کیونکہ 95% جو پروگرامس ہیں نا، وہ کورسز ہیں، ان میں یہ ریکوائرمنٹ مینڈیٹری ہے کہ آپ کے پاس آئلس یا جی آر ای ہونا چاہیے. اور میرے کیس میں جو ریکوائرمنٹ تھی 6.5 تھی. ایک یہ کامن ریکوائرمنٹ ہے. دوسری کامن ریکوائرمنٹ ہے لیٹر آف موٹیویشن، جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے. یہ ایس او پی سے، اسٹیٹمنٹ آف پرپز سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایس او پی میں آپ کو ود ان لمٹ اکیڈیمیکلی خود کو بتانا ہوتا ہے، لیکن لیٹر آف موٹیویشن میں آپ کو اکیڈیمیکلی ایز ویل ایز سوشلی خود کو دکھانا پڑتا ہے. اور سوشل سے یہ مراد ہے کہ آپ کو خود کو ایسے بیان کرنا پڑتا ہے کہ وہاں ایک سامنے والے کے ایک امیج بنے کہ آپ ڈفرینٹ کلچر میں آ کے سروائیو کر سکتے ہیں. ناٹ اونلی یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ایکچوئل پرسن آپ ہو کیا. ایگزیکٹلی دیٹ آئی مین دیٹ. تو اس میں کیونکہ ایراسمس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بلٹ ان موبلٹی ہوتی ہے. موبلٹی سے مراد یہ کہ ہر سیمسٹر آپ کا ڈفرینٹ کنٹری میں ہوگا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کورس کو کہ وہ کون سے کنٹری اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. میرے کیس میں 4 کنٹریز ہیں. پہلا میرا کنٹری ناروے ہے، دوسرا فرانس ہے، تیسرا فن لینڈ ہے، اور چوتھا اسپین ہے. تو جو میرے سیمسٹر وہ اسی ٹریک سے چلیں گے. جو چوتھا سیمسٹر ہے تھیسس والا ہوتا ہے، اس میں مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. میں پورے ورلڈ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں اپنی تھیسس کے لیے. یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہو گئی لیٹر آف موٹیویشن کی. تیسری جو کامن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیٹر آف ریکمنڈیشن، جو آپ اپنی ہوسٹ یونیورسٹی سے لیتے ہیں جہاں سے آپ نے بیچلرس کی ہوئی ہے. اگر آپ کو اکیڈمک ملتا ہے تو بھی اچھا ہے، نہیں تو آپ جو اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس والا ہے وہ بھی آپ لیٹر آف ریکمنڈیشن دکھا سکتے ہیں. لیکن یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کورس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اور میں اب جہاں تک میں اپنی پرسنل بات کروں تو جس پروگرام میں میری سلیکشن ہوئی ہے وہ ٹوٹلی ریلیٹڈ ہے امیج سائنس اور کلر سائنس سے. تو اس کا میرا پریویسلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بیچلرس کی تھی الیکٹرانکس انجینئرنگ سے. اور مینلی دیکھا جائے تو الیکٹرانکس اور کلر سائنس کا آپس میں کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے. لیکن آپ جب سبجیکٹس میں جائیں گے تو وہاں پر کچھ سبجیکٹ ہیں، جیسے میرے کیس میں تھے سگنل پروسیسنگ اور سگنلز اور سسٹمز. تو اس میں میں نے امیج فارمیشن، امیج کنورزیشن وغیرہ پڑھی تھی، RGB اسکیم پڑھی تھی. تو مجھے آئیڈیا تھا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے اپنے لیٹر آف موٹیویشن میں مینشن کی تھی، اور اسی بیسس پہ میرا سلیکشن ہوا ہے. کیونکہ آپ اپنی CV میں یہ چیزیں مینشن نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف وہاں آپ مینشن کریں گے آپ کی
بیچلرس اس چیز میں ہوئی ہے جی جی سمجھ گیا میں. تو وہ وہاں پر صرف یہی لکھ سکتے ہیں. باقی لیٹر آف موٹیویشن اسی لیے ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے سی وی میں نہیں لکھی وہ آپ اپنے لیٹر آف موٹیویشن میں ظاہر کریں, اور اسی کے بیسس پر مینلی سلیکشن ہوتی ہے آپ کی, اور اسے کہتے ہیں گیم چینجر. بالکل جی. اچھا, ایراسمس کے پروگرام پہ میں باقی بھی کافی لوگوں سے ملا ہوں, تو وہ لائک ڈفرینٹ کارنرز آف یورپ وہ وہاں پہ جاتے ہیں, کوئی جرمنی جاتا ہے, کوئی فلانی جگہ, کوئی فلانی. آپ نے ناروے کیوں چوز کیا؟ جی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کورس کون سی یونیورسٹی ہوسٹ کر رہی ہے. اوکے, دیٹس امپورٹنٹ. جی جی, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کو لمیٹڈ چوائس دی جائے گی کہ یہ 4 کنٹریز جیسے آپ بتا رہے تھے, ان 4 میں سے آپ کسی میں جا سکتے ہو, یا جسٹ یہ ہے کہ مطلب پہلا سیمسٹر اگر آپ کا یہ والی یونیورسٹی ہوسٹ کر رہی ہے آپ یہاں پہ جاؤ گے؟ تو آپ کا جو پہلا سیمسٹر ہوگا نا وہ لازماً آپ کی ہوسٹ یونیورسٹی میں ہی ہوگا, جتنا مجھے پتہ ہے, کیونکہ میرے کیس میں یہی ہے. میرا جو پروگرام ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہے NTNU, ناروے کی یونیورسٹی, جہاں پر ابھی میرا فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. تو ہم جو 16 جنے ہوئے ہم سبھی یہاں پر ہی موجود ہیں. ہمارا فرسٹ سیمسٹر یہیں پہ ہوگا. پھر دوسرے سیمسٹر میں یہ ہوگا کہ ہم ڈیوائڈ ہو جائیں گے 2 گروپس میں. ایک گروپ ہمارا فرانس جائے گا اور دوسرا جائے گا اسپین. اچھا, میں یہ تھوڑا ایڈ کرتا چلوں کہ ہم ٹوٹل 16 ہی ہیں اوور آل. انٹرنیشنلی وی آر 16 ہیئر. We have been awarded with this scholarship internationally, and we were 1,000 applicants at the time of application, and fortunately I am very happy that I have been elected for this program. That's nice, mashallah. اچھا, جو یہ تو چلیں آپ کا ایراسمس پروگرام کا وہ سارا ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ویزا پروسیس تھا آپ کا, لائک کن چیزوں کے تھرو آپ کو گزرنا پڑا, کیا کیا چیزیں آپ کو لائک UTI کو دینی پڑی ویزا پروسیسنگ کا, لائک ایک جو ہے نا سمرائز کر کے مجھے بتا دیں کہ کیا پروسیس تھا آپ کے لیے. ایکچولی میں ڈفرینٹ کنٹریز میں نے اپلائی کیا تھا, تو تقریباً میں نے سب کنٹریز کا نا وہ ویزا والا پروسیس ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. خاص کر کے اٹلی ہو گیا, میری اٹلی میں بھی ایڈمیشن ہو گئی تھی, لیکن اس پروگرام کا اسکالرشپ پروگرام کا سوئگ ہی الگ ہے, تو میں نے یہی سلیکٹ کیا. تو ان سب سے اس کا پروسیس بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دکھانی پڑتی, FBR ٹیکس ریٹرن نہیں دکھانے پڑتے, اور کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. نارملی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی بس یہی تھی کہ آپ کو UDI کی ایک ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا. اس کے لیے بھی آپ کو یونیورسٹی فل اسسٹنس کرتی ہے, آپ کو بتاتی چلے گی جو آپ کا پروگرام کوآرڈینیٹر ہوگا, تو آپ وہ اپنا ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے. جب آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کا ویزا ابھی تک نہیں لگا, تو وہاں کے پروسیس کا مجھے یہی وہی پروسیس, وہ بھی یونیورسٹی یہاں سے اسسٹ کرے گی, وہ اسسٹ کریں گے آپ کو. جی, یہی تو اس کے ایراسمس کی کوالٹی ہے نا کہ پروگرام کوآرڈینیٹر آپ کو ہر اسٹیج پہ اسسٹ کرتا ہے. تو میرا یہ ہوا تھا کہ میں ریزرو لسٹ سے موو ہوا تھا مین لسٹ میں, 16ویں نمبر پر پھر بعد میں آیا تھا. تو میرا جو ویزا اپلیکیشن میں نے فائل کیا تھا وہ میں نے 5 جولائی کو فائل کیا تھا, اور بیچ میں عید کی ہالیڈیز بھی آ گئی تھی, محرم کی بھی آ گئی تھی. تو میں بہت ہی بڑا ٹینس تھا کہ شاید میرا ویزا ایکسیپٹ نہ ہو, کیونکہ 15 پر ہمیں پہنچنا تھا, اگست پہ ہمارے کلاسز شروع ہو رہے تھے. تو اس چیز سے میں نے نوٹ کیا کہ ہمارا پروگرام کوآرڈینیٹر جو تھا نا, خاص کر کے سبھی ایراسمس کے جو بھی کورسز ہیں سب کے پروگرام کوآرڈینیٹرس ایسے ہی ہیں, وہ بہت ہی کوآپریٹیو ہیں اور وہ آپ کو ہر اسٹیپ پہ اسسٹ کرتے ہیں. تو میرا پرائرٹی بیسس پر سارا کام ہوا تھا جو میری ویزا اپلیکیشن تھی, اور اس میں ریکوائرمنٹس بس یہی تھی کہ UTI کا ایک وہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کریں گے, آپ کو کہیں گے کہ اس پہ آپ جو ہے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں, ٹیمپرری جو ہوتا ہے 1 ماہ کے لیے. جی, اس کے لیے آپ اپلائی کریں گے, اور اس کے بعد آپ وہ پرنٹ کروائیں گے, اور جو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ناروے ویزا کے لیے, کیونکہ میں نے ابھی تک وہی ایکسپیرینس کیا ہے فارملی. تو اس کے لیے ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ ہے اپنا FRC, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. جی, باقی ان سبھی ڈاکومنٹس کی سوائے UTI والے لیٹر کے باقی سبھی ڈاکومنٹس کی آپ کو اٹیسٹیشن وغیرہ کوانی پڑے گی. HEC ہو گئی, IBCC ہو گئی, FSC کی جو ڈگری ہے, جی آپ کا بیچلرز کا جو ڈگری اور ٹرانسکرپٹ ہے, یہ ساری اٹیسٹ کروانی ہے آپ نے HEC. جی, اور جو آپ کے FRC ہے وہ بھی لازمی آپ کو موفا سے اٹیسٹ کروانی ہے. اچھا, وہ موفا سے کروانی ہے. جی, باقی ڈاکومنٹس بھی ہوں گے فائنلی موفا سے, اور FRC بھی آپ کو لازمی کرنی ہے, کیونکہ وہ فائنلی ویریفائی کرتے ہیں, ان کو مطلب چیک کرنا ہوتا ہے, ان کا پروسیس ہے اور وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا. پھر آپ کو VFS اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی. اگر آپ سندھ سے ہیں یا بلوچستان سے تو ان کا سینٹر کراچی میں, اگر آپ پشاور سے مطلب
پشاور سے ہیں یا پنجاب سے ہیں تو آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو جو یونیورسٹی کا پروگرام کوآرڈینیٹر ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں یہ لوگ سارے, تو ہاؤسنگ میں آپ کو انہوں نے کیسے اسسٹ کیا؟ کیونکہ ویزا کے لیے آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے, ہاؤسنگ کانٹریکٹ ہونا چاہیے, تو اس کیس میں لائک ہاؤ ڈو دے ہیلپ یو؟ اس میں ایراسمس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایڈمیشن لیٹر ایشو ہوتا ہے اس میں وہ سب چیزیں مینشن کرتے ہیں کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو فائنینشلی بھی اسسٹ کریں گے, ہاؤسنگ بھی اسسٹنس ہم خود ہی کریں گے, میڈیکل انشورنس ہو گئی وہ بھی ہم خود ہی کریں گے, اس کے علاوہ ٹریولنگ کاسٹ کیونکہ اس کے اندر بلٹ ان موبلٹی ٹریک ہے تو اس کی جو اپنا ٹریولنگ کاسٹ ہے وہ بھی وہ خود ہی اسسٹ کریں گے. یہ سب کچھ وہ ایڈمیشن لیٹر پہ مینشن کرتے ہیں, اسی لیے ویزا میں اس کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. باقی جہاں تک سوال ہے کہ انہوں نے کیسے اسسٹ کیا, وہ ایسے ہی اسسٹ کیا کہ یہاں پر ایک ہاؤسنگ آرگنائزیشن ان کی سٹ کے نام سے جو ادھر چل رہی ہے یووک میں, تو ان کی طرف سے ہمیں ای میل آ گئی تھی کیونکہ ہماری ای میلس جو ہے وہ یونیورسٹی والوں نے جو ہمارا پروگرام کوآرڈینیٹر ہے انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیے تھی, تو ان کی طرف سے ای میل آ گئی تھی اور پھر ہم نے فارملی آن لائن اپنا ایک ایگریمنٹ کیا اور فیس وغیرہ پے کر دی, تو ہمارا ہاؤسنگ والا سارا سین کمپلیٹ ہو گیا اور ہم جیسے ہی آئے سیدھا اپنے روم میں شفٹ ہو گئے. جی چلیں, آپ کو میرے خیال سے مور دین 1 ویک ہو گیا ہے؟ جی 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 یووک میں اسپیشلی, یووک میں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ کیسا لگا ناروے آپ کو؟ یووک کیسا لگا؟ یونیورسٹی کا ماحول این ٹی این یو کا, کیونکہ ون آف دا بگیسٹ یونیورسٹی ہے ناروے کی, کیسا لگا؟ تو میرا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا ہے اب تک ناروے میں, کیونکہ میرا یہ فرسٹ ٹائم ہے میں آؤٹ آف بارڈر ٹریول میں نے کیا ہے, تو وہ بھی ایکسپیرینس اچھا رہا تھا میرا بائی ایئر والا جو ٹریول کیا تھا میں نے. اس کے بعد جہاں تک یہاں کی بات ہے یووک کی, تو یہاں کے پیپل جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں, بہت ہی کوآپریٹو ہیں. آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, آپ کو کوئی اسسٹنس چاہیے, وہ باقاعدہ آپ کو فلی ہیلپ کریں گے. اور ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ کو وہ جہاں بھی ملیں گے, روٹ میں, لفٹ میں, جہاں بھی آپ کو ملیں گے وہ آپ کو مطلب اسمائلی فیس کے ساتھ ہائے کریں گے, جیسے ہم اپنے ملک میں گریٹنگ کرتے ہیں السلام علیکم, تو ان کے ہاں یہ چیز بہت کامن ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لڑکوں کو ہوتا ہے یہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ ہمیں باؤنڈ کیا جاتا ہے یا یہ چیز وغیرہ. یہاں پر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہاں آپ کو فریلی چھوڑا جاتا ہے, آپ کا کھانا پینا بھی فری ہوتا ہے, نماز شماز وغیرہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی پاکستان میں یونیورسٹی کی ایجوکیشن آپ نے حاصل کی اور یہاں پہ بھی ابھی آپ نے اسٹارٹ کی ہے این ٹی این یو کا, لائک وٹ ڈفرینس ڈو یو فیل یو ہیو دیئر؟ میں نے یہاں پر آ کر بہت ہی بڑا ڈفرینس نوٹ کیا ہے. وہاں پر ہمارے پاس وہ سسٹم ہوتا ہے ڈنڈے والا سسٹم, یہاں کامنلی ہم جس کو کہیں اسپون فیڈنگ ہوتی ہے, تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بہت فری ہوں گے, آپ کی مرضی ہے, آپ کلاس میں بیٹھیں ہیں, آپ کی مرضی آپ پڑھائی کریں یا باہر نکل جائیں, آپ کی مرضی, کوئی آپ پر مطلب پابندی نہیں ہے, آپ بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. باقی یہ ہے کہ آپ کو پیپر تو پاس کرنے پڑیں گے, اگر آپ کو ڈگری چاہیے تو وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اب اگر آپ کو ڈگری چاہیے. باقی کلاسز کا ماحول بہت ہی ان کا لینینٹ ہے, آپ کے اوپر کوئی بھی سختی نہیں ہوگی, آپ فری اینڈ چھوڑے جائیں گے, آپ کی مرضی آپ جو کریں. باقی ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے ڈنڈے والا سسٹم ہے, بھلے آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ پی ایچ ڈی لیول پر ہیں, آپ کو بہت ہی ڈپریس کیا جائے گا, آپ کو بہت ہی ٹینس رکھا جائے گا. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چلیں, تھینک یو رفیق فار یور ٹائم اینڈ آئی وش یو آل دا لک ود یور اسٹڈیز, اور انجوائے کرو ناروے کو آپ, اور ہوپ فلی آپ کو دوبارہ ہم دیکھیں گے یہیں پہ آپ ایکسچینج جو ہے اپنا پروگرام لگا کے آئیں. تو باقی یار اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ایراسمس پروگرام جس پہ رفیق آئیں, تو آپ لوگ اپنا کویشچن جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہی گونا آنسر اٹ, جتنی ہیلپ ہم لوگ سے ہو سکی ہم بھی کریں گے, بٹ ڈیفینیٹلی ہی گونا ریپلائی یو اوور دیئر. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی ریلیونٹ لنکس وغیرہ ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, سو یو کین ایکسیس تھرو دوز لنکس. تو باقی تھینک یو فار. باقی ایک ریکویسٹ ہے میری, جو بھی آنا چاہتے ہیں, جو بھی اسپائرنٹس ہیں, ان کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو کیٹالاگ لنک میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, پلیز اس کی اچھی طرح سے ریسرچ کریں, اس کی سروے کریں, اپنے کورسز سلیکٹ کریں کہ آپ کو کن کن میں اپلائی کرنا ہے, اور ان کی ویب سائٹ پر آپ جائیں, دیکھیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس کون کون سی ہے, کیونکہ ہر کورس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہوسٹ کنٹری چینج ہو رہے ہیں, یونیورسٹی چینج ہو رہی ہے, تو ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ان کے اپنے لاز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک لازمی ہے جو بھی اپلائی کر رہا ہے. یہ لازمی, مجھے جو اپروچ کرے گا یہ سب اس کی ریسرچ کی ہوئی ہوگی تو میں اس کو فلی اسسٹنٹ کروں گا. باقی ایسے کوسچنس اگر میرے پاس آئے کہ آئلٹس مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے, تو میں
انفارچونیٹلی نہیں اس چیز کا ویسے بھی نہیں, ایٹ لیسٹ جو فیسیلیٹیٹ بندہ انہیں کو کرتا ہے جو تھوڑا بہت ہوم ورک کر کے آئے ہوں, جن کو پتہ ہو کہ what they're gonna do in life. جی پھر بندے کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور سامنے والا اشور ہوتا ہے کہ آگے والے کا ڈائریکشن کلیئر ہے اور وہاں کہاں کس منزل پر جانا چاہتا ہے. پھر آپ کو صرف ہیلپ کرنی پڑتی ہے کہ یہ اب یہ اسٹیپ اٹھائیں, یہ اسٹیپ اٹھائیں. ایگزیکٹلی, بس یہی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ.